اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون۔ سورہ دخان آیات 9 سے 16۔ ابتدائی آیات میں یہ بات جانی کہ یہ کتاب قرآن مجید واضح کر دینے والی ہے۔ مبارک رات میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، جس رات میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی رب کی رحمت ہے۔ اللہ ہی سمیع اور علیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اب آگے فرمایا بلکہ وہ فی شکن شک میں ہیں، یلعبون کھیل رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب مبین پر ایمان لانے کے بجائے یہ شک میں مبتلا ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ارتقب پس آپ منتظر رہیں، یوم تأتی السماء جس دن نمودار ہوگا آسمان بدخان مبین واضح دھوئیں کے ساتھ۔ آسمان دھوئیں کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یغشی الناس لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو 13 سال دعوت دی، لیکن ان میں سے اکثریت نے اور خاص طور پر جو ان کے رؤساء تھے انہوں نے حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل ایمان کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، ان کی شرارتیں پھر بھی ختم نہ ہوئیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اے اللہ تو میری ان کے خلاف مدد کر 7 برس کے جیسے یوسف علیہ السلام کے 7 برس تھے۔ اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے اور یہ قحط سالی انتہائی شدید تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حتی اکلوا العظام والمیتۃ وجعلوا یرفعون ابصارهم الی السماء فلا یرون الا الدخان۔ یہ اتنی شدید قحط سالی تھی، ہڈیاں، چمڑے اور مردار کھانے پڑے، اور جب بھوک کی وجہ سے یہ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تو انہیں دھوئیں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ اور یہ وہی قحط سالی تھی کہ جس کے بعد ابو سفیان بھی مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا بھی کی اور انہیں کچھ غلہ بھی دے کر روانہ فرمایا۔ لہذا اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر بھی بدخان مبین سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے 10 نشانیاں بیان کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو۔ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدخان اور دھواں، والدابہ اور دابۃ الارض، وخروج یأجوج ومأجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، وخروج عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ظاہر ہونا، والدجال اور دجال کا خروج، وثلاثۃ خسوف اور 3 خسوف کا ہونا۔ اس حدیث کے پس منظر میں بعض نے اس دخان مبین کو
قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے، جس کا قرب قیامت ہونا لازم ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر عذاب آتا ہے، ان کی روش یہی رہتی ہے کہ وہ اللہ سے پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بھی مبتلا عذاب ہوئی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا۔ یہاں پر بھی فرمایا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اکشف عنا العذاب، ہم سے عذاب کو دور کر دے، انا، بلا شبہ ہم مؤمنون، ایمان لائیں گے۔ کہ جب تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو یہ عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح فرعون بھی یہ بات کہا کرتا تھا، اسی طرح اہل مکہ بھی اکثر یہ بات کہتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس عذاب کو لے آئیے، ہم پر مسلط کر دیجئے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ان کی حالت یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ایسے وقت کی توبہ، ایسے وقت کا رجوع، ایسے وقت کا ایمان لانا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، چاہے وہ انفرادی معاملہ ہو، غرغرۃ الموت کا وقت ہو، نزع کا عالم ہو، وقت توبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قوم پر اجتماعی عذاب آ جائے، پھر اگر وہ ایمان لانے کا قصد کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح کہ فرعون نے بھی غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اسی طرح روز قیامت ہر شخص ایمان لانا چاہے گا۔ انا لہم الذکریٰ، کیسے ان کے لیے نصیحت ہو۔ اب تو وقت گزر چکا ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق آئے تھے ان کے پاس واضح کر دینے والے رسول، کہ اللہ کی طرف سے رسول آئے، رسول نے حق بات کو واضح کیا، حجت تمام ہوئی۔ اس وقت تو وہ ایمان لائی نہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، مبتلا عذاب ہوئے، تو اب ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب رسول آئے تھے، جو رسول واضح کر دینے والے تھے، ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے، وقالوا، اور کہا تھا، معلم، سکھایا ہوا ہے، مجنون، دیوانہ ہے۔ اہل مکہ نے بھی پیغمبر علیہ السلام کو یہی بات کہی کہ کسی سے سیکھ کر آ جاتا ہے۔ ایک لفظ معلم ہوتا ہے، سکھانے والا، اس میں فاعل، ایک معلم جسے سکھایا گیا ہو، پڑھایا گیا ہو۔ تو مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے یہ بات کہتے کہ کسی سے سیکھ کر آ جاتا ہے، مجنون، دیوانہ ہے۔ تو اس وقت تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہر بات کو کھیل تماشا بنا لیتے تھے، اور اب یہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ ہم سے عذاب دور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، تو تم دوبارہ وہی کرو گے۔ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ڈھیل دے دی جائے، ان سے عذاب ہٹا لیا جائے، تو انہوں نے دوبارہ پھر ویسے ہی عمل کرنے ہیں۔ یوم، اور جس دن، نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم پکڑیں گے ان کو بڑی پکڑ سے۔ یہ پکڑ قیامت کی پکڑ ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال اپنے ساتھ لایا ہوگا۔ انا منتقمون، بلا شبہ ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں نصیحت حاصل نہیں کی، حق بات کو حق نہ مانا، منکر بنے رہے، کھیل تماشے میں ہی وقت ضائع کر دیا، تو پھر ایسے لوگوں سے روز قیامت انتقام لیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔